بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زوردار طریقے سے کھانے کا تھال زمین بوس ہوا تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ میری بھابھی نے سارا کھانا میرے سامنے ہی پھینکا تھا اور کہنے لگی، کتنا گندا کھانا بنایا ہے تم نے، یہ کھانا ہے یا پھر کوئی زہر؟ کیا تم مجھے مارنا چاہتی ہو؟ اتنا نمک بھرا ہے کھانے میں، یہ انسانوں کے کھانے کا ہے یا پھر جانوروں کے کھانے کا؟ بھابھی کا بدلا ہوا رویہ دیکھ کر مجھے بے حد دکھ محسوس ہو رہا تھا۔ ان کا رویہ کچھ خاص اچھا میرے ساتھ تو پہلے بھی نہیں تھا، مگر آج انہوں نے یہ کھانا پھینک کر مجھے بے حد دکھ پہنچایا تھا۔ انہوں نے میرے ساتھ ساتھ رزق کی بھی بے حرمتی کی تھی، جسے دیکھ کر مجھے کافی صدمہ لگا تھا۔ میں دن رات جو گھر کے کاموں میں مصروف رہتی تھی وہ تو کسی کو دکھائی ہی نہ دیتا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہوئے بھائی کو تو بھابھی دیکھ ہی چکی تھی، مگر میں ان کو نہ دیکھ پائی تھی کیونکہ میری ان کی طرف پیٹھ تھی، اور یہ سب کچھ شاید بھابھی نے بھائی کو دکھانے کے لیے ہی کیا تھا۔ میں وہیں زمین پر بیٹھ کر وہ سارا کھانا اٹھانے لگی اور واپس تھالی میں ڈالنے لگی۔ میں بھابھی سے کہنے لگی کہ بھابھی، اس کھانے میں آخر ایسا کیا نقص ہے کہ آپ کو کھانا پسند نہیں آیا؟ وہ مجھے ڈانٹنے لگی اور کہنے لگی، پہلے تو اتنا گندا کھانا بناتی ہے، اوپر سے زبان بھی چلاتی ہے۔ بھابھی کے رویے نے مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا اور میں آنسو بھری نظروں سے ان کو دیکھے جا رہی تھی۔ ہم دو ہی بہن بھائی تھے۔ ابا کا انتقال ہمارے بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ اماں نے گھر گھر کام کر کے، محنت مزدوری کر کے ہم دونوں بہن بھائی کو پالا تھا۔ بھائی کی فرمائش پر اماں نے ان کی منگنی بھابھی سے کر دی تھی اور یہی فیصلہ کیا تھا کہ 6 ماہ بعد ان کی شادی کر دی جائے گی، مگر اچانک اماں کو ایسی بیماری لگی کہ وہ 1-2 ماہ کے اندر اندر ہی فوت ہو گئی۔ مجھے اور میرے بھائی کو اس بھری دنیا میں اکیلا چھوڑ گئی۔ بھائی اب بڑے تھے، وہ نوکری کرتے تھے۔ بھائی کی شادی تب نہ ہوئی تھی جب اماں کا انتقال ہو گیا۔ ہم دونوں کا اس دنیا میں ایک دوسرے کے علاوہ اب کوئی بھی نہیں بچا تھا۔ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ بھابھی نے جب کھانا پھینکا تو وہ مجھے بہت برا بھلا کہنے لگی۔ وہ کہنے لگی، تمہارا کام میں بالکل بھی دل نہیں لگتا، تم بالکل بھی توجہ کے ساتھ کھانا نہیں بناتی۔ اب اتنا سارا نمک ڈال کر تم نے مجھے مارنے کا ارادہ بنا لیا تھا نا؟ تم مجھ سے جان چھڑانا چاہتی ہو، مجھے مارنا چاہتی ہو، تاکہ یہ تیز نمک والا کھانا کھا کر میں مر جاؤں اور تمہاری مجھ سے جان چھوٹ جائے اور یہ گھر بھی خالی ہو جائے۔ تمہارا بھائی تو ویسے بھی کام پر چلا جاتا ہے، تم چاہتی ہو کہ تم یہاں اکیلی بیٹھ کر عشق معشوقی کا کام شروع کر دو۔ مجھے تو یقیناً کسی لڑکے کا چکر لگتا ہے، اسی لیے تو تم ہر وقت کھوئی کھوئی رہتی ہو۔ بھابھی مجھ پر الزام لگاتی جا رہی تھی۔ وہ کچھ بھی نہیں سوچ رہی تھی کہ میرے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ میں زاروں قطار آنسو بہاتی جا رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ وہ سارا کھانا بھی وہاں سے سمیٹتی جا رہی تھی جو ابھی ابھی بھابھی نے گرایا تھا۔ بھابھی کے دل میں میرے لیے اس قدر نفرت بھری ہوئی تھی، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں تو سارا دن گھر کے کام کاج کرتی، بھائی اور بھابھی کا اتنا زیادہ خیال رکھتی تھی، مگر بھابھی کو اس وقت کچھ بھی دکھائی نہ دے رہا تھا۔ وہ گزری ہوئی زندگی، جو وقت میں نے ان کے ساتھ گزارا تھا، ان کا اتنا سارا خیال رکھا تھا، انہیں کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ وہ تو بس الزام پر الزام لگاتی چلی جا رہی تھی۔ تبھی میں نے بھابھی کے آگے ہاتھ جوڑے اور کہنے لگی، خدا کا واسطہ ہے بھابھی، میرے کردار پر انگلی نہ اٹھائیں، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ آپ تو جانتی ہیں میں 5 وقت نماز ادا کرتی ہوں اور قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہوں، سارا دن گھر میں بند رہ کر آپ کے آگے نوکرانیوں کی طرح کام کرتی ہوں۔ آپ کس طرح سے مجھ پر اتنا گھٹیا الزام لگا سکتی ہیں کہ میرا کسی کے ساتھ چکر ہے یا پھر میں کسی عشق معشوقی کے چکر میں پڑ گئی ہوں؟ خدا کے لیے مجھ پر ترس کھائیں، کسی نے سن لیا تو میرا دامن داغدار ہو جائے گا، میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ مگر وہ اپنی باتوں سے بالکل بھی باز نہیں آ رہی تھی۔ میں ان کے سامنے رونے لگی، گڑ گڑانے لگی کہ خدا کے لیے بھابھی مجھ پر یہ الزام نہ لگائیں، کسی نے سن لیا تو میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی، سب تو سچ ہی سمجھیں گے کہ میں اتنی بری لڑکی ہوں، میرا کوئی بھی قصور نہیں ہے، میرا خدا میری باتوں اور پاک دامنی کا گواہ ہے۔ پھر میں نے بھابھی سے کہا کہ آپ تو جانتی ہیں میں محلے کی کسی شادی یا فنکشن وغیرہ میں بھی نہیں جاتی، بلکہ اپنے گھر تک محدود رہتی ہوں۔ اماں کے بعد تو میرا دل ہی مردہ ہو گیا ہے، میرا کہیں بھی جانے کو دل نہیں کرتا۔
میں سارا وقت گھر میں ہی گزار دیتی ہوں، پھر آپ میرے لیے ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ تو بھابھی کہنے لگیں کہ ہاں میں تو جیسے ظالم ہوں، تم پر ہر وقت ظلم کرتی رہتی ہوں۔ تبھی بھائی بھی آگے بڑھے، انہوں نے اپنا بکسا ٹیبل پر رکھا اور وہیں پر بیٹھ کر یہ سارا منظر دیکھنے لگے۔ مجھے شدید صدمہ لگا جب بھائی نے بھی یہ ساری باتیں سن کر خاموشی بھر لی تھی۔ ان کو ذرا بھی مجھ پر ترس نہیں آیا تھا۔ بھابھی تو کل کی آئی پر آئی عورت تھی، مگر بھائی تو بچپن سے ہی میرے ساتھ رہتے تھے۔ انہوں نے میرے حق میں ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ میں صرف بھائی کا منہ تکتی رہی اور اس انتظار میں تھی کہ ابھی بھائی میرے حق میں کچھ بولیں گے اور بھابھی کو خاموش کروا دیں گے، مگر میرے سارے گمان ہی بیکار ثابت ہوئے جب بھائی نے الٹا بھابھی کی طرفداری کی اور کہنے لگی کہ تم کیوں اپنی بھابھی کی جان کی دشمن بن گئی ہو اور انہیں اتنا گندا کھانا دے رہی ہو تاکہ اس کی طبیعت خراب ہو؟ تمہارا دل آخر گھر کے کاموں میں کیوں نہیں لگتا؟ سچ ہی تو کہہ رہی ہے تمہاری بھابھی، تمہارا دھیان کہاں رہتا ہے آج کل؟ بھائی کی بات نے مجھے مزید توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اماں کے انتقال کے بعد میں بھائی کو اپنا سب کچھ مانتی تھی، مگر آج بھائی نے بھی میرا دل بری طرح سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ بھائی کہنے لگا کہ دیکھو فری، تم اب بڑی ہو گئی ہو، تمہیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، تمہیں اپنی غلطی ماننی چاہیے، اس کے بجائے تم الٹا اپنی بھابھی سے ہی زبان چلا رہی ہو۔ آئندہ اس بات کا خیال رکھنا کہ میں تمہیں اپنی بھابھی کے سامنے جواب دیتے ہوئے نہ دیکھوں، ورنہ بہت برا ہوگا۔ تبھی بھابھی نے میرے ہاتھ سے وہ برتن پکڑے اور کہنے لگی، چھوڑو بی بی، تم تو رہنے ہی دو، میں خود ہی کر لوں گی گھر کا کام۔ اچھا بیوقوف بنایا ہے تم نے اپنے بھائی کو، سارا دن تو میسنی بنی ادھر سے ادھر ٹہلتی رہتی ہو اور تانے دیتی ہو کہ گھر کا سارا کام تم کرتی ہو، تو کیا کھاتی کچھ نہیں تم یہاں؟ اکیلا میرا میاں ہی کماتا ہے، ہاتھ پیر تھوڑے خود بھی چلا لیا کرو۔ کھانے کے لیے تم دونوں وقت منہ پھاڑ کر بیٹھی رہتی ہو، مگر جب کام کرنے کی باری آتی ہے تو صرف جتاتی رہتی ہو کہ میں ہی سارا کام کرتی ہوں۔ تبھی بھائی نے بھابھی کے ہاتھ سے وہ برتن لیے اور وہیں زمین پر رکھ دیے، پھر کہنے لگے، چھوڑو شبنم، تم رہنے دو، پہلے ہی تمہارا بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہے، چلو تم آرام کرو۔ بھائی تیر جیسی نظروں کے ساتھ مجھے گھورتے ہوئے بھابھی کو اندر لے جانے لگے۔ بھائی بھابھی کا یہ رویہ میرے دل پر چھریوں کی طرح چلا تھا۔ تبھی بھابھی نے بھائی کا ہاتھ جھٹکا اور کہنے لگی کہ کل کو جب یہ سسرال جا کر ہمارا نام بدنام کرے گی اور اس طرح کا گندا کھانا ان لوگوں کو کھلائے گی تو پھر وہ لوگ یقیناً اس کو اس گھر سے نکال دیں گے اور یہ واپس اسی گھر میں آ کر رہے گی۔ سارا زمانہ تو مجھ پر ہی تھو تھو کرے گا کہ کس طرح کی تربیت کی ہے اس کی بھابھی نے، اس نے تو ڈھنگ کا کھانا بھی پکانا نہیں سکھایا۔ کل کو سب لوگ آ کر مجھ پر ہی لعنت بھیجیں گے، پھر میں کیا جواب دوں گی سب کو؟ اس کے تو کرتوت ہی ایسے تھے، اس کا دل تو گھر کے کاموں میں لگتا ہی نہیں تھا، بلکہ سارا دن اپنے کمرے میں بند ہو کر نہ جانے کس کے خواب بنتی تھی۔ میں بھابھی کی باتیں سن کر حیران رہ گئی۔ میں نے کہا، بھابھی، آپ کو ذرا بھی خدا کا خوف نہیں ہے؟ کسی مظلوم اور بے قصور پر اس طرح کے الزامات لگانے سے آپ کے دل میں ذرا بھی احساس نہیں ہو رہا کہ آپ کیا سے کیا بولتی جا رہی ہیں؟ تبھی انہوں نے زور زور سے رونا شروع کیا اور اپنا سینہ پیٹنے لگی، پھر کہنے لگی، ہائے اللہ، میں تو گناہ گار ٹھہر گئی، اب میں اپنی نند کو سمجھا بھی نہیں سکتی، گھر کے کام کاج کا بھی نہیں کہہ سکتی، سب سے بڑی گناہ گار تو میں ہی ہوں۔ ہاں، میں ظالم جو ٹھہری، تم پر سارا دن ظلم کرتی ہوں نا، اسی لیے اپنے بھائی کو دیکھ کر تم یہ ساری باتیں کر رہی ہو تاکہ وہ تمہیں مظلوم اور مجھے ظالم قرار دے۔ وہ تو جانتے ہی نہیں کہ ان کے جانے کے بعد اس گھر میں کیا کچھ ہوتا رہتا ہے۔ کپڑے تار پر لگانے کے بہانے تم چھت پر جا کر گھنٹوں لڑکوں کو دیکھتی رہتی ہو، تب تو تمہیں گناہ ثواب کا پتہ نہیں چلتا۔ بھابھی کی یہ بات سنتے ہی میں زار و قطار رونے لگی۔ بھائی غصے سے آگ بگولا ہونے لگے، انہوں نے مجھے بازو سے پکڑا اور کہنے لگے، یہ تمہاری بھابھی کیا بول رہی ہے؟ میں قسمیں کھاتی رہی، مگر بھائی میری کسی بھی بات کا یقین نہیں کر رہے تھے۔ بھائی نے مجھے ایک زوردار دھکا دیا اور میں فرش پر گر گئی۔ وہ کہنے لگے، آئندہ کے بعد اگر میں نے ایسی کوئی گھٹیا بات تمہارے بارے میں سنی تو وہ دن اس گھر میں تمہارا آخری دن ہوگا، میں یہیں پر گھڑا کھود کر گھر کے صحن میں ہی تمہیں زندہ دفن کر دوں گا۔ بھابھی بہتان پر بہتان لگاتی چلی گئی اور بھائی ان سب کو سچ سمجھتے گئے۔ میں اب بالکل بے بس سی ہو گئی تھی کہ کس طرح اپنی بے گناہی کو ثابت کروں اور بھائی کو اس بات کا یقین دلاؤں کہ میں بے قصور ہوں۔
میری کوئی ایسی حرکت نہیں ہے، جیسا بھابھی غلط بیانی کر رہی ہیں ویسا کچھ بھی نہیں ہے، مگر اس وقت میں بالکل ناکام محسوس کر رہی تھی، کیونکہ میری کوئی بھی کوشش اس وقت بھائی کو یقین نہیں دلا سکتی تھی۔ الٹا بھابھی مزید الزام تراشی پر اترتی چلی آ رہی تھی۔ میں زور زور سے رونے لگی اور وہاں سے جانے میں ہی عافیت سمجھی۔ پھر میں نے وہ سارے برتن سمیٹ کر کچن میں رکھے۔ میں نے صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ میں نے پہلے تو کھانا بنا کر گرم گرم بھابھی کے آگے پیش کیا تھا تاکہ پہلے وہ کھانا کھا لیں۔ پھر جب 2 بجے بھائی گھر آئیں گے تو ان کو کھانا دینے کے بعد میں خود بھی کھانا کھا لوں گی۔ میری یہی عادت تھی، جب تک میرا بھائی گھر نہیں آ جاتا تھا میرے حلق سے ایک نوالا نہیں اترتا تھا۔ اماں بھی اکثر ایسا ہی کرتی تھی۔ جب میں اماں سے پوچھتی تھی کہ اماں آپ بھائی کے آنے تک کھانا کیوں نہیں کھاتی، تو اماں کہتی تھی کہ ہمارا واحد سہارا وہی ہے، جب تک وہ کھانا نہیں کھائے گا تب تک میرے حلق سے بھی نوالا نہیں اترے گا۔ جب میں خود اماں کی جگہ پر آ گئی تب مجھے پتہ چلا کہ واقعی ہی حلق سے نوالا نہیں اترتا جب تک میں بھائی کو دیکھ نہیں لیتی۔ میں ہمیشہ ایسا ہی کرتی تھی، مگر بھائی اس بات سے انجان تھے کہ میں انہیں دیکھے بغیر کھانا تک نہیں کھاتی۔ اس جان سے پیارے بھائی کا اس طرح بدلا ہوا رویہ دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ مجھے بھابھی کے کمرے سے آوازیں آنے لگیں کہ اب یہ چھوٹی نہیں رہی، بڑی ہو گئی ہے اور کوئی ضرورت نہیں ہے اسے کسی جوان کے ساتھ بیاہنے کی، بلکہ ایسا کرو کسی بڑی عمر کے آدمی کا اس کے لیے رشتہ دیکھو تاکہ وہی اس کے گلے میں نکیل ڈال کر رکھے۔ جتنی یہ آگے بڑھ چکی ہے مجھے نہیں لگتا کہ کسی لڑکے کے ساتھ اس کی شادی کرنی چاہیے، ورنہ یہ اسے بھی بے وقوف بنا کر ساری عمر تمہارا نام بدنام کرتی رہے گی۔ کوئی عمر رسیدہ چالاک بندہ ہوگا جو اسے قابو میں کر کے رکھے گا، تبھی تمہاری عزت اس سماج میں بنی رہے گی۔ بھابھی میرے لیے بھائی کو مزید بھڑکاتی جا رہی تھی، اور یہ ساری باتیں میں اپنے کانوں سے سن کر اپنے کانوں پر ہاتھ دے رہی تھی۔ مجھ سے مزید یہ سب کچھ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے جلدی جلدی وضو کیا، پھر مجھے یاد آیا جو سارے کپڑے صبح دھو کر رکھے تھے 2 بالٹیاں بھری ہوئی تھیں۔ اگر میں یہ چھت پر سکھانے نہ جاتی تو بھی میرے لیے مصیبت تھی۔ میں نے وہ دونوں بالٹیاں اٹھائیں اور سیدھا چھت پر چلی گئی۔ سوچا کہ جلدی جلدی کپڑے تار پر لٹکا کر پھر قرآن پاک کی تلاوت کروں گی تاکہ میرے دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہو سکے۔ میں نے جلدی جلدی سے سارے کپڑے تار پر لٹکائے۔ آج 14ویں کی رات تھی۔ مجھے سورہ جن کی تلاوت کرنی تھی، کیونکہ میں ہر 14ویں کی رات سورہ جن کی تلاوت کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی کہ یا اللہ تو غیب سے میری مدد فرما اور میرے دکھوں میں کمی کر دے۔ تب مجھے ایک عجیب سا سکون محسوس ہوتا تھا۔ میں نے جلدی جلدی سارے کپڑے تار پر لٹکائے اور شام کے کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ میں نے سارا کھانا بنا کر کچن میں ہی رکھ لیا، کیونکہ میں دوبارہ سے بھابھی اور بھائی کے کمرے میں جا کر خود کو ذلیل و رسوا نہیں کروانا چاہتی تھی۔ میں نے آج سارا دن کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ بھوک سے میرا برا حال ہو رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا میری انتڑیاں باہر آنے لگی ہیں، مگر میں نے اپنی بھوک کو ضبط کیا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ رات کا وقت ہو رہا تھا۔ میں باہر صحن میں آ گئی اور چاند کو دیکھنے لگی۔ چاند بے حد خوبصورت دکھائی دے رہا تھا۔ ہر طرف چاند کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ مجھے اماں ابا کی یاد شدت سے آنے لگی۔ میں رو رو کر آسمان کی طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگی کہ اماں تو مجھے اپنے ساتھ کیوں نہیں لے گئی؟ کیوں اس ظالم زمانے کے آسرے میں مجھے چھوڑ گئی؟ دیکھ تیری بیٹی کتنی اذیت میں مبتلا ہے۔ دن رات گدھوں کی طرح کام کر کے بھی مجھے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ میں کس مشکل میں پھنس گئی ہوں۔ تو مجھے اپنے ساتھ لے جاتی تو میرا اتنا برا حال تو نہ ہوتا۔ جس بھائی کے سہارے تو مجھے یہاں چھوڑ گئی تھی وہ بھائی بھی اب پرایا ہو گیا ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ اب کبھی اس کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کر پاؤں گی۔ میں اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں کرنے لگی، اور پھر میں نے سورہ جن کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ ابھی میں نے سورہ جن پڑھ کر نماز ادا کی ہی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ بھائی اور بھابھی یہ دستک سن رہے ہیں یا دروازہ کھولیں گے، اس لیے میں ہی جانماز سے اٹھ کر دروازے پر دیکھنے چلی گئی۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو ایک سفید لباس میں ملبوس آدمی دروازے پر کھڑا تھا، جس کے چہرے پر داڑھی سجی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے سے نور ٹپک رہا تھا۔ اس کے ساتھ 3-4 اور بھی آدمی تھے۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ ہم جماعت کے آدمی ہیں اور یہاں پر نئے ہیں، کیا ہمیں پانی مل سکتا ہے؟
हमारी गाड़ी ने हमें यहाँ पर रोका था। ये घर क्योंकि सबसे पहले आता था, इसीलिए हमने यहीं पर दस्तक देना मुनासिब समझा। मस्जिद यहाँ से थोड़ी दूर है। हम दीन की दावत फैलाते हैं और मस्जिद में ही क़याम करते हैं। फिर सोचा कि काफ़ी लंबा सफ़र करके आए हैं, क्यों न 2 घूंट पानी के पी लें। मेरी आंखें रो रो कर सूज चुकी थीं और सुर्ख हो रही थी। मैंने उनसे हाँ कहा। इतने में भाई भी कमरे से बाहर आ गए। वो पूछने लगे कौन है दरवाजे पर। मैंने उनसे कहा कि जमात के आदमी आए हैं और पानी मांग रहे हैं। भाई ने उनसे बैठने का कहा। वो सारे लोग सहन में पड़ी चारपाइयों पर बैठ गए। उन्होंने अपने सरों पर टोपियां पहनी हुई थीं। सबके ही चेहरों पर दाढ़ी थी और एक जैसे ही सफ़ेद लिबास पहने हुए थे। भाई ने कहा, पानी के बजाय तुम इन सब के लिए मीठा शरबत बना दो। वो बहुत शुक्रगुजार नज़रों से भाई को देखने लगे। मैंने जल्दी जल्दी से किचन का रुख किया और मीठा शरबत बनाने लगी। भाई उनके साथ बैठे रहे। भाई उनके सामने यूँ महसूस करवा रहे थे जैसे वो मेरी बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं। वो मेरे साथ बहुत प्यार से पेश आ रहे थे, जैसे दिन में कुछ हुआ ही ना था। मैंने जल्दी जल्दी से मीठा शरबत बनाया और उन सब के आगे पेश किया। उन सब लोगों ने शरबत पिया। फिर कहने लगे कि हम आपके ही इलाके की मस्जिद में क़याम करेंगे। आपने हमें मीठा शरबत पिलाया है, इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। अगर किसी भी चीज़ की आप लोगों को ज़रूरत हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। फिर वो भाई से कहने लगे कि ये लड़की आपकी क्या लगती है। भाई ने उनसे कहा कि ये मेरी छोटी बहन है। तो वो कहने लगे कि अगर इसकी शादी में कोई भी खर्चे वगैरह की परेशानी हो तो बिल्कुल भी मत घबराइएगा। ये बात सुनकर भाई और भाभी की आंखें चमक उठी। भाभी भी तब तक आवाज़ सुनकर बाहर आ गई थी। फिर वो मुझसे कहने लगी कि फरहत, जमात के लोगों के लिए खाने का बंदोबस्त करते हैं। वो लोग इतने सफ़र से आए हैं, यकीनन वो भूखे होंगे। फिर भाई से कहने लगी कि जाओ जल्दी से सामान लेकर आओ। रात के 9 बज रहे थे। भाई ने उनसे कहा कि जब तक मस्जिद में आपके रहने का बंदोबस्त नहीं हो जाता, आप लोग रात यहीं रुक जाएं। वो 5 से 6 अफराद ही थे। भाई ने मेहमान खाना खुलवाकर उन लोगों को वहाँ पर शिफ्ट करवा दिया। भाभी ने जल्दी से बिस्तर वगैरह निकाल कर उन सबको दे दिए। उन्होंने पैसों की बात की थी, इसीलिए भाभी और भाई उनके आगे पीछे ऐसे फिर रहे थे जैसे कि वो इतने ही अच्छे हैं। फिर अगली सुबह भाई ने मुझे जल्दी जल्दी उठाया तो भाभी ने मुझे एक हरे रंग का खूबसूरत लिबास दिया और कहने लगी कि जल्दी से ये पहनकर बाहर आ जाओ। मैं उनसे कहने लगी कि मैं ये लिबास किस तरह से पहन सकती हूँ, ये तो बहुत अच्छा और कीमती लिबास है। तो वो कहने लगी कि ज़्यादा बातें करने की ज़रूरत नहीं है और ख़बरदार अगर तुमने उन लोगों के सामने ऐसी वैसी कोई भी बात की तो। उस जमात के आदमी ने भाई से अपना तारुफ करवाया था। वो बेहद अमीर कबीर घराने से ताल्लुक़ रखता था। भाई तो उनकी दौलत का सुनकर बहुत हैरान रह गए थे कि इतना दौलतमंद आदमी दीन की राह पर किस तरह से निकल आया है और दुनिया के सारे कामकाज छोड़कर दीन को फैलाने के लिए मस्जिदों में क़याम कर रहा है। सवेरे ही सवेरे भाभी ने मेरे साथ मिलकर किचन का रुख किया। हमने उनके लिए बहुत अच्छा नाश्ता तैयार किया। भाई ट्रे भर कर उन लोगों के लिए नाश्ता लेकर मेहमान खाने में चले गए। हमें चाय बनाने का कहा। वो लोग जब तक नाश्ता कर रहे थे हमने चाय बनाई। तभी भाभी ने मुझसे कहा कि फरी, तुम ये चाय उनके सामने लेकर जाओ। मैं थोड़ा हिचकिचाहट का शिकार हो रही थी, मगर फिर भी उनके कहने पर मैंने उन सब लोगों को चाय पेश की। भाई उनके साथ ही बैठा था और उनसे इधर उधर की बातें कर रहा था। तभी उनके एक सरबराह जिनका नाम असद था, जो बहुत ज़्यादा अमीर थे, वो भाई से कहने लगे कि आपके वालिदैन कहाँ हैं। तो भाई ने उनको बताया कि हमारे वालिदैन का इंतकाल हो गया है। तभी असद भाई से कहने लगा कि इसका मतलब आपकी छोटी बहन की शादी अभी तक नहीं हुई। तो भाई ने उससे यही कहा कि हाँ, मेरी बहन अभी तक कंवारी है, माशाल्लाह से बहुत नेक और प्यारी बच्ची है, सारा दिन घर के कामकाज करती रहती है। भाई का अचानक बदला हुआ रवैया मुझे हैरत में मुब्तला कर रहा था। तभी असद बोला कि हम बच्चियों के जहेज़ के लिए, ख़ास कर जो बच्चियां यतीम होती हैं, उनके लिए एक अच्छी खासी जहेज़ की रकम मुहैया करते हैं। तो जब भी आपकी इस बहन की शादी हो हमें ज़रूर इत्तला कीजिएगा। हम पूरी खुशी के साथ उसमें शरीक भी होंगे और उसमें आपकी मदद भी करेंगे। ये सुनकर भाभी की आंखें तो खुशी से फटी की फटी रह गई थीं। फिर असद बोला,
ہم جب باہر سے یہاں آ رہے تھے تو ہم نے آپ کے صحن سے کلام پاک کی تلاوت کی آواز سنی، اسی لیے ہم اس گھر کی طرف زیادہ متوجہ ہو گئے اور یہیں پر آنا مناسب سمجھا کہ یہ گھر یقیناً شریفوں کا گھر ہے اور یہ لوگ بھی اللہ والے لوگ ہیں۔ بھائی نے کہا کہ ہاں، میری بہن تو بہت نیک اور پیاری بچی ہے۔ ان کے سامنے بھائی بار بار میرے ماتھے پر ہاتھ پھیر رہے تھے، جیسے میں کل کی ساری باتیں بھول چکی تھی۔ تبھی اسد بھائی سے کہنے لگا کہ ہم لوگ اکثر باہر ملک بھی جاتے رہتے ہیں اور ایسے ہی یتیم بچیوں کے لیے فنڈز وغیرہ کا اہتمام بھی دل کھول کر کرتے ہیں۔ وہ لوگ اپنے ساتھ بہت ساری دولت بھی لے کر آئے تھے۔ تبھی ان میں سے ایک نوٹوں کی گڈی نکال کر اس نے بھائی کے ہاتھ پر رکھی اور کہنے لگے کہ آپ نے ہماری اتنی خدمت کی ہے، اب اتنا تو حق بنتا ہے کہ ہم بھی آپ کی خدمت کریں۔ وہ پیسے دیکھ کر بھائی اور بھابھی کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اس 2 وقت کے کھانے کا وہ لوگ اتنا بڑا معاوضہ ادا کریں۔ میں نے تو خدا کی خاطر ان کی خدمت کی تھی، مگر وہ لوگ اس کا معاوضہ دے کر ہمیں شرمندہ کر رہے تھے۔ مگر یہ شرم تو صرف مجھے ہی محسوس ہو رہی تھی، اور میرے بھائی بھابھی تو اس پر بے حد خوش ہو رہے تھے کہ اتنی سی بات کی ان لوگوں نے اتنی بڑی رقم دے دی تھی۔ وہ گڈی ہزار کے نوٹوں کی تھی۔ پھر وہ کہنے لگے کہ ہم لوگ اب مسجد چلتے ہیں۔ بھائی نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کو مسجد چھوڑ کر آتا ہوں۔ صبح کا ناشتہ کر کے وہ لوگ بھائی کے ساتھ باہر نکل گئے۔ وہ مسجد کی طرف چلے گئے۔ بھابھی بہت خوش تھی۔ وہ پیسے لے کر بھابھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بھابھی کیونکہ روزانہ بہت دیر سے اٹھتی تھی، آج سویرے اٹھ کر ان کا برا حال ہو رہا تھا۔ اس نے مجھ سے کہہ دیا کہ سارے گھر کی صفائی کر دو، میں سونے جا رہی ہوں۔ تمہارا بھائی بھی کام پر چلا جائے گا، مجھے جگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے بھائی کا تھیلا بھی نکال کر باہر رکھ دیا تاکہ وہ باہر سے باہر ہی کام پر چلے جائیں۔ میں نے مہمان خانے میں جا کر وہاں چیزیں سمیٹنی شروع کی، بستر وغیرہ لگائے۔ تبھی مجھے اچانک سے وہاں پر ایک تھیلا ملا جو یقیناً ان جماعت والوں کا تھا۔ میں نے جیسے ہی وہ تھیلا کھولا تو میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ اس میں ایک کتاب پڑی ہوئی تھی جس پر لکھا تھا جنات کا خزانہ، اور بھی بہت سی عجیب چیزیں تھیں۔ ایک انگوٹھی تھی جس پر ایک بہت بڑا نگینہ لگا ہوا تھا، وہ بے حد چمک رہی تھی، اور بہت سارے سونے کے سکے اسی تھیلے میں موجود تھے۔ یہ تھیلا دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے لالچی بھائی اور بھابھی یہ تھیلا دیکھ کر اس کو چھپا لیں۔ میں یہ تھیلا واپس اس جماعت والوں کو دینا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے اس کو اپنے پلو میں چھپا کر اپنے کمرے میں لے آئی اور اپنے کپڑوں کے نیچے اس کو رکھ لیا۔ پھر الماری کو تالا لگا کر چابی اس میں سے نکال دی۔ اتنا بڑا خزانہ میرے ہاتھ لگ گیا تھا، مگر میں کسی صورت یہ نہیں چاہتی تھی کہ میرے بھائی اور بھابھی کو اس کی بھنک بھی پڑے، کیونکہ یہ جس کا حق تھا میں اس کو ہی پہنچانا چاہتی تھی۔ اس کو چھپا کر میں کوئی بھی گناہ اپنے سر نہیں لینا چاہتی تھی۔ وہ جماعت کے لوگ اتنے اچھے تھے، پہلے ہی ان لوگوں نے اتنا زیادہ معاوضہ بھائی کو صرف کھانے کا ادا کیا تھا۔ اب میں نہیں چاہتی تھی کہ ان کی یہ ساری چیزیں بھی بھائی اور بھابھی ہتھیا لیں۔ میں نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ اب جب میرا ان سے سامنا ہوگا تو میں بغیر کچھ سوچے سمجھے بھائی اور بھابھی کے سامنے ہی یہ تھیلا ان کے حوالے کر دوں گی، پھر چاہے مجھے اس کے لیے یہ لوگ کتنا ہی ذلیل کیوں نہ کریں۔ مگر میں حیران تھی کہ اس تھیلے میں پڑی کتاب پر جنات کا خزانہ کیوں لکھا ہوا تھا۔ کیا یہ لوگ جنات کو حاصل کرنا چاہتے تھے یا ان کا جنات سے کوئی گہرا تعلق تھا؟ میں نے وہ کتاب کھول کر نہیں دیکھی تھی، اور میں ابھی کوئی رسک بھی نہیں لینا چاہتی تھی، کہیں بھائی اور بھابھی مجھے وہ سب کرتے ہوئے دیکھ نہ لے۔ کچھ ہی دیر میں بھائی گھر آئے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، جب اسے کوئی بھی نظر نہ آیا تو اس نے اپنا تھیلا لیا اور اپنے دفتر چلا گیا۔ بھائی کو دفتر جاتے ہوئے آج کچھ زیادہ ہی دیر ہو گئی تھی، اسی لیے میں جانتی تھی کہ ان کو آتے ہوئے بھی کچھ دیر ہو جائے گی، جب تک میں یہ خزانہ بھی ان جماعت کے لوگوں کے حوالے کر دوں گی۔ مگر میرے لیے یہ بے حد مشکل تھا۔ بھابھی آئے دن نت نئے الزامات لگا رہی تھیں، اور اب اگر انہوں نے مجھے باہر جاتے ہوئے دیکھ لیا تو وہ بات کا بتنگڑ ہی بنا لیں گی۔ اب میں دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ یہ سونے کے سکے، انگوٹھی اور یہ کتاب کس طرح سے ان جماعت والوں کے حوالے کروں، مگر مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگی کہ یا اللہ تو انہیں واپس بھیج دے تاکہ میں ان کی امانت انہیں واپس کر سکوں۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے۔ وہ جماعت والے صرف 15 دن کے لیے ہی یہاں پر رکنے آئے تھے،
مگر مجھے موقع نہیں مل رہا تھا کہ میں ان کی امانت ان کو واپس کر سکوں۔ ان کو یہاں سے گئے ہوئے 1 ہفتہ گزر چکا تھا، مگر انہوں نے واپسی نہیں کی تھی اور نہ ہی اپنے کھوئے ہوئے سامان کے بارے میں کچھ بولا تھا اور نہ ہی کچھ پوچھا تھا۔ میں بہت حیران تھی کہ ان کا اتنا قیمتی سامان کھو گیا ہے۔ وہ لوگ پہلے ہمارے ہی گھر آئے تھے، ان کو اپنا سامان ڈھونڈنا چاہیے تھا، ان کو یہاں آ کر گھر کی تلاشی لینی چاہیے تھی، کیونکہ وہ کتنا قیمتی خزانہ یہاں چھوڑ گئے تھے۔ پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ ان لوگوں نے اس کو ڈھونڈنے کی کوئی بھی کوشش نہ کی ہو؟ پھر 1 ہفتے بعد ہی یہ انکشاف مجھ پر کھلا، جب بھائی اور بھابھی میرے کمرے میں آئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ جلدی سے یہ دلہن کا لباس پہن کر تیار ہو جاؤ، تمہاری شادی محلے کے ایک ادھیڑ عمر شخص کے ساتھ طے کر دی گئی ہے۔ میں ان سے کہنے لگی کہ آپ اتنا بڑا ظلم میرے ساتھ کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ تب بھابھی کہنے لگی کہ ہمارے پاس تو جہیز کی کوئی رقم نہیں ہے، اور اس دور میں لڑکی کی شادی کروانا کسی مصیبت سے کم نہیں ہے۔ یہ تو بھلا ہو ان جماعت والوں کا جو اتنی بڑی رقم دے کر تمہارے جہیز کا بندوبست کر رہے ہیں۔ ان کا نام سنتے ہی مجھے فوراً سے اس تھیلے کا خیال آیا جو وہ یہاں پر چھوڑ گئے تھے۔ میں سوچنے لگی کہ یقیناً وہ میری شادی پر ضرور آئیں گے۔ میں ان سے کہنے لگی کہ وہ لوگ کہاں ہیں؟ تو بھائی کہنے لگا، تم اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ کیا تم یہ شادی نہیں کرنا چاہتی؟ میں بھائی کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی کہ ہاں بھائی، خدا کے لیے مجھ پر یہ ظلم مت کریں، میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ تو بھائی کہنے لگے کہ تمہاری بھابھی ٹھیک کہتی تھی، یقیناً دال میں کچھ کالا ہے، اسی لیے تو تم ہماری مرضی سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ تم کس کو پسند کرتی ہو؟ بتاؤ مجھ کو بھی تو پتہ چلنا چاہیے کہ میری بہن کے آخر کس کے ساتھ رابطے اور تعلقات ہیں کہ وہ میری مرضی سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے بھائی سے کہا، بھائی آپ تو جانتے ہیں وہ غلیظ اسلم کتنا برا انسان ہے، اس نے پہلے بھی اپنی بیوی کو جلا کر مار ڈالا تھا، اور اب آپ میری اس سے شادی کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ تاکہ وہ مجھے بھی مار ڈالے۔ تو بھائی کہنے لگا کہ اس وقت مجھے دوسرا کوئی بھی رشتہ نہیں سوچ رہا، اور یہ جماعت والے اگر چلے گئے تو تمہارے جہیز کا بندوبست کون کرے گا؟ اس لیے اتنی جلدی میں مجھے یہی رشتہ ملا، سو میں نے طے کر دیا۔ تمہیں ویسے بھی کون سا کوئی اور رشتہ مل سکتا تھا؟ اس دور میں یہ رشتہ مل رہا ہے، اسی پر شکر کرو۔ بھائی اور بھابھی اپنے لالچ کے بھینٹ میری بلی چڑھا رہے تھے۔ مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا۔ اماں نے کتنے دیکھ کر ہم دونوں بہن بھائی کو پالا تھا اور میرا کتنا خیال رکھتی تھی۔ بھائی وہ ساری باتیں بھلا چکا تھا، اب صرف اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر میری بلی چڑھانے لگا تھا، وہ بھی صرف چند پیسوں کی خاطر۔ میں ان کی بے حد منتیں کرتی رہی، مگر وہ میری ایک بھی نہیں سن رہے تھے۔ وہ مجھ سے کہنے لگے کہ 9 بجے تمہارا نکاح ہے، تیار ہو کر بیٹھ جانا۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو اس وقت 6 بج رہے تھے۔ میں بے حد رونے لگی اور بہت دعائیں کرنے لگی کہ یا اللہ کوئی معجزہ ہو جائے اور میری اس غلیظ اسلم سے جان چھوٹ جائے، میرے بھائی کو عقل آ جائے تاکہ وہ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کر سکے۔ وہ تو میرے اپنے سگے بھائی تھے، ہم دونوں کا خون تو ایک ہی تھا، وہ کس طرح مجھے اس دوزخ میں دھکیل سکتے تھے صرف چند پیسوں کی خاطر؟ اچانک ہی باہر طوفانی بارش ہونے لگی۔ جماعت کے لوگ اور ان کا سربراہ اسد بھی مہمان خانے میں موجود تھے، اور نکاح خان بھی۔ تبھی اچانک خبر آئی کہ اسلم کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ خبر بہت بڑی تھی۔ میں دلہن بنی بیٹھی تھی، مجھے میرے بھائی اور بھابھی نے بے حد مجبور کر دیا تھا کہ میں اسلم سے شادی کروں۔ میرے کردار پر کیچڑ اچھالا جا رہا تھا، اسی لیے میں مجبور ہو کر اس شادی کے لیے رضامند ہو گئی تھی، کیونکہ بات میرے بھائی کی عزت کی تھی۔ انہوں نے محلے میں بھی سب کو بتا دیا تھا کہ آج میری بہن کی رخصتی ہے، مگر اچانک اسلم کے انتقال نے سب کو حیران کر کے رکھ دیا تھا کہ آج ہی تو اسلم کا میرے ساتھ نکاح ہونے والا تھا، پھر کس طرح اسلم کا انتقال ہو گیا؟ اس کی موت دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ موت کی تصدیق ہو چکی تھی، اور اس کے بعد اسد نے اس کا جنازہ بھی پڑھوایا۔ بھائی بہت افسردہ تھے، وہ مجھے ڈانٹنے لگے۔ وہ مجھے کہنے لگے کہ تو نے ہی منع کیا تھا نا کہ اسلم سے تیری شادی نہ ہو، تو ڈائن ہے، دیکھ اپنے ہونے والے شوہر کو بھی کھا گئی، اب تو ہم دونوں میاں بیوی کو بھی مار کر ہی دم لے گی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرا اس طرح رو رو کر بلک کر دعا مانگنے سے اسلم کا انتقال ہو جائے گا۔ مہمان بھی مہمان خانے میں موجود تھے، اور بھائی مجھے اتنا ذلیل و رسوا کر رہے تھے۔
तभी भाभी ने मुझे एक ज़ोरदार धक्का दिया और मेरा सर बेड के कोने पर जाकर लगा और मैं वहीं गिरकर बेहोश हो गई। मेरे सर से खून बहने लगा। खून इतना ज़्यादा बह चुका था कि मैं दर्द की शिद्दत से बेहोश होने लगी। न जाने कितना वक्त गुजर गया था। जब मैंने अपने माथे पर हाथ रखा तो वहाँ मुझे ज़ख्म महसूस हुआ। मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोली तो मैं एक अजीब से सफ़ेद रंग के महल में मौजूद थी। मेरी आंखें खुली तो मैं अभी तक दुल्हन के लिबास में ही मलबूस थी। ये एक बहुत बड़ा बेड था जो एक बहुत बड़े कमरे में रखा हुआ था। मैंने आसपास नज़रें दौड़ाईं। सारा कमरा बिल्कुल खाली था। जगह जगह बहुत खूबसूरत फानूस रखे हुए थे। मैं हैरानी से हर एक चीज़ को देखने लगी कि ये मैं कहाँ पर आ गई हूँ। फिर मुझे अचानक याद आया कि मुझे तो भाभी ने एक ज़ोरदार धक्का दिया था और मैं गिरकर बेड में जाकर लगी थी और मेरा बहुत ज़्यादा खून बहने लगा था, जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गई थी। मगर अब तो मैं एक अजीब सी जगह पर मौजूद थी जिसको मैंने कभी भी पहले नहीं देखा था। ये मुझे एक अजीब ही दुनिया मालूम हो रही थी। मैंने उठने की कोशिश की मगर मेरा सर बेहद भारी हो रहा था। मुझसे उठा भी नहीं जा रहा था कि मैं उठकर बाहर का जायज़ा लूं और ये देख सकूं कि मैं कहाँ पर मौजूद हूँ। मेरी भाभी ने मुझ पर जानलेवा हमला किया था। इसके बाद मुझे कुछ भी नहीं याद था कि मैं यहाँ कैसे पहुँची। कुछ ही देर में वहाँ पर 2 औरतें आईं और उनके हाथ में बड़ी बड़ी थालें थीं जिनमें बहुत सारा खाना और फ्रूट वगैरह रखा हुआ था। वो दोनों आकर मेरे सामने खड़ी हो गई और मुझसे कहने लगी कि आप ये खाना खा लें, ये जमात की तरफ से आया है। जमात का नाम सुनकर मेरे जहन में ख्याल आया कि जब मेरी शादी हो रही थी तब भी वो जमात के लोग वहाँ पर मौजूद थे। तो क्या कहीं जमात वाले लोग तो मुझे यहाँ पर नहीं ले आए? कहीं ये उनका घर तो नहीं है? मैं अभी कुछ बोलने और कहने के काबिल नहीं थी। तभी उनमें से एक सफ़ेद कपड़ों वाली औरत आगे बढ़ी और वो थाल मेरे आगे पेश कर दी और आहिस्ता आहिस्ता चम्मच के साथ वो मुझे खाना खिलाने लगी। वो खाना बहुत अजीब सा था मगर बेहद लजीज था। वो शायद गोश्त की यखनी बनी हुई थी जो मेरी सेहतयाबी की खातिर बनाई गई थी। इस खाने को चख कर मुझे बहुत अच्छा जायका आने लगा था। मैं वो खाना खाकर ख़ुद में एक अजीब सी कुव्वत महसूस करने लगी थी। फिर इसके बाद उन दोनों ने मुझे फलों का जूस पिलाया और फिर टेक लगाकर मुझे वहीं पर बिठा दिया। इसके बाद एक लेडी डॉक्टर आई जो मेरा चेकअप करने लगी और मेरे सर पर पट्टी भी तब्दील की। ये लोग मेरा बेहद ख्याल रख रहे थे। न जाने ये कौन लोग थे। मैं उनसे कोई भी सवाल करती तो वो मेरे किसी भी सवाल का कोई जवाब ना देते। दिन गुजरते गए, मैं भी सेहतयाब होती गई। मेरा ज़ख्म अब पूरी तरह से भर चुका था। मैं उस कमरे की वहशत से उकता गई थी। वैसे तो यहाँ की सारी ही चीज़ें बेहद खूबसूरत थीं, मगर चीज़ें कितनी खूबसूरत क्यों ना हों, एक ही चीज़ को बार बार देखने से इंसान उकता जाता है। मैंने आज फैसला किया कि मैं बाहर जाकर बाहर की दुनिया को भी देखूंगी। अगर कमरा इतना हसीन है तो बाहर की दुनिया कितनी हसीन होगी। कनीज़ें वक्त पर आती, मुझे खाना खिलाती और बर्तन उठाकर बाहर चली जाती। फिर वक्त पर अंदर आती, मेरा लिबास तब्दील करती। यहाँ की हर चीज़ ही सफ़ेद रंग की थी और मुझे भी सफ़ेद रंग ही पहनाया जाता था। फिर एक दिन मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कमरे में कोई भी मौजूद नहीं था। मैं फ़ौरन उठी और दरवाज़ा खोलकर बाहर आने लगी। बाहर का मंजर देखकर मैं हैरान रह गई क्योंकि ये एक बहुत बड़ा आलीशान महल था जो हद निगाह तक फैला हुआ था। मैं जैसे ही बाहर आई तो 2 कनीज़ों ने मुझे बाजू से पकड़ लिया और कहने लगी कि बेगम साहिबा आप बाहर क्या कर रही हैं। मैं ज़ोर ज़ोर से उनसे अपने आप को छुड़वाने लगी और उनसे कहने लगी कि छोड़ो मुझे, जाने दो, मुझे घर जाना है। मेरे भाई भाभी कहाँ हैं? भले ही वो मुझसे प्यार नहीं करते थे मगर मुझे इस घर से वहशत हो रही है। मुझे वापस अपने घर जाना है, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ो। मैं यहाँ आकर बहुत अजीब सा महसूस कर रही थी। सारे महल में शोर मच गया। तभी सामने से आते शख्स पर जैसे ही मेरी नज़र गई तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो कोई और नहीं बल्कि उसी जमात वाला असद था जो हमारे घर रहने आया था। उसे देखकर मेरी सांस में सांस आई। फिर मैं उसे कहने लगी कि असद, मुझे खुदा के लिए घर जाने दे। उसने अपनी कनीज़ों को इशारा किया कि इसके हाथ छोड़ दो। फिर वो मुझे साथ लेता हुआ एक रास्ते पर चलने लगा। चलते चलते हम थोड़ा आगे निकल आए तो हर तरफ बागीचे ही बागीचे थे। खूबसूरत फूल उगे हुए थे। मौसम बहुत खूबसूरत था। हर तरफ तितलियाँ उड़ रही थीं। खुशबू ही खुशबू फैली हुई थी।
پھر اس نے مجھے ایک بینچ پر بیٹھنے کا کہا۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ اتنی خوبصورت دنیا ہے، ہم کہاں آ گئے ہیں اور میں یہاں کیسے پہنچی؟ تو وہ کہنے لگا، تم بیٹھ جاؤ، میں تمہیں سب بتاتا ہوں۔ جب میں بیٹھ گئی تو وہ مجھ سے کہنے لگا کہ فرحت، یہ دوسری دنیا ہے، یہ وہ دنیا نہیں جس میں تم موجود تھی، جس میں اب تم کبھی بھی پلٹ کر واپس نہیں جا سکتی۔ اس کی بات سن کر میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی اور اس سے کہنے لگی کہ کیا مطلب ہے کہ یہ دوسری دنیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ تمہیں وہ رات یاد ہے جس رات تمہارا نکاح تھا اسلم کے ساتھ؟ اس رات ہم بھی تمہارے نکاح میں شریک ہونے آئے تھے۔ میں نے کہا، ہاں، میں کس طرح سے بھلا اس رات کو بھول سکتی ہوں؟ وہ رات تو میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ میرے بھائی بھابھی زبردستی میرا نکاح اس ظالم اسلم کے ساتھ کرنے لگے تھے، مگر اس رات تو اسلم کا انتقال ہو گیا تھا اور پھر تیز بارش برسی تھی۔ بھائی اور بھابھی نے مجھے بہت مارا تھا۔ تب بھابھی کا زور کا دھکا مجھے ایسا لگا کہ مجھے چوٹ لگ گئی۔ پھر مجھے پتہ نہیں کہ وہاں پر کیا کچھ ہوا، میں تو وہیں پر گر کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ پھر جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو اس بند کمرے میں پایا۔ میں یہاں کیسے پہنچی تھی؟ کیا یہاں پر لانے والے مجھے آپ تھے؟ تو اسد کہنے لگے، ہاں، یہاں پر لانے والا تمہیں میں ہی تھا، کیونکہ میں نے وہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا، مگر تمہارے بھائی اور بھابھی کو اس بات کا پتہ نہیں لگنے دیا تھا کہ میں یہ سب کچھ دیکھ چکا ہوں۔ تمہارے ساتھ ہونے والے ہر ایک ظلم کو میں نے دیکھ لیا تھا۔ تم وہ چوٹ لگتے ہی مر چکی تھی۔ تم اس وقت اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ اس چوٹ لگنے کے بعد تمہارا بے حد خون بہہ نکلا تھا اور تمہاری روح پرواز کر چکی تھی، مگر وہاں کسی کو بھی تمہاری کوئی فکر نہیں تھی۔ اگلی صبح جب تمہاری بھابھی تمہارے کمرے میں آئی تو اس نے تمہیں ہلا ہلا کر دیکھا، مگر تمہارے وجود میں کوئی بھی سانس موجود نہیں تھی۔ ہم لوگ بھی خاموشی سے اس رات وہاں سے نکل گئے تھے جب تم لوگوں کا جھگڑا چل رہا تھا۔ میرا دل بے حد بے چین تھا کہ میں تمہارا حال دیکھ سکوں، مگر اس وقت میں مجبور تھا۔ پھر اگلے ہی دن پتہ چلا کہ تمہارا انتقال ہو گیا ہے۔ ہم فوراً وہاں پہنچے۔ تمہارے بھائی اور بھابھی بہت گھبرائے ہوئے تھے، کیونکہ تمہارے بھائی کا کہنا تھا کہ وہ جتنی بھی کوشش کر رہا ہے تمہیں اٹھا کر بستر پر رکھے، مگر وہ تمہاری لاش کو اٹھا نہیں پا رہا تھا۔ تمہاری بھابھی نے بھی بے حد کوششیں کیں، مگر وہ لوگ ناکام رہے۔ محلے کے بہت سارے لوگ جمع ہو گئے۔ سبھی نے تمہارے سر پر وہ چوٹ دیکھی اور سبھی لوگ یہ جان چکے تھے کہ تمہاری موت اسی چوٹ کے کارن ہوئی ہے، مگر تمہاری بھابھی نے تم پر یہ الزام لگا دیا کہ تم نے جان بوجھ کر اپنا سر اس بیڈ پر دے مارا تھا اور خودکشی کر لی تھی تاکہ کوئی تمہیں منحوس نہ کہے، کیونکہ شادی والی رات ہی تمہارے ہونے والے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا۔ مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ کوئی بھی تمہیں اپنی جگہ سے ہلا نہیں پا رہا تھا۔ یہ کوئی معجزہ تھا یا پھر کچھ اور، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ محلے کے جتنے بھی لوگ جمع ہو کر تمہیں اٹھاتے، سبھی ناکام رہتے۔ اب سب حیران تھے کہ اس لڑکی کی لاش اتنی وزنی کیسے ہو سکتی ہے کہ اس کو اٹھانا کسی انسان کی بس کی بات نہیں ہے۔ پھر تمہارے بھائی نے مجھے اطلاع کی کہ میری بہن کا انتقال ہو گیا ہے۔ ہم لوگ وہاں پہنچے، کیونکہ میں ایک جن ذات تھا اور ساری حقیقت جان چکا تھا کہ جب تک تمہاری بھابھی اپنا جرم قبول نہیں کر لیتی، تمہاری لاش یہاں سے ہلے گی بھی نہیں۔ میں نے سارا ماجرا تمہارے بھائی کو بتایا کہ اس میں سارا قصور تمہاری بیوی کا ہے۔ جب تک وہ اپنا جرم قبول نہیں کرے گی، یہ لاش یہاں سے نہیں ہل سکتی۔ تمہارا بھائی یہ سن کر بہت خوف میں مبتلا ہو گیا۔ اس نے میرے پاؤں پکڑ لیے کہ میری بیوی نے اگر اقرار جرم کر لیا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جیل چلی جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ مجھے بھی عمر قید سزا ہو جائے اور میری بیوی پر قتل کا مقدمہ کھل جائے۔ ہم لوگوں کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، خدا کے لیے ہمیں بچا لو۔ پھر میں اس سے کہنے لگا کہ اس میں تمہاری کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا، اس بات میں پولیس کو بھی انوالو کرنا پڑے گا۔ محلے والوں نے پولیس کو بھی اطلاع دے دی۔ ساری پولیس کی نفری وہاں پہنچ چکی تھی اور سب لوگ اس انتظار میں تھے کہ تمہاری بھابھی جیسے ہی اقرار جرم کرے گی تو تمہاری لاش کی تدفین کی جائے گی۔ معاملہ بہت سنگین ہو چکا تھا۔ مجبوراً تمہاری بھابھی نے اقرار جرم کر لیا اور اس کو عمر قید کی سزا ہو گئی۔ تمہارے بھائی کو بھی 15 سال کے لیے گرفتار کر دیا گیا۔ تمہاری لاش وہیں پر پڑی رہی۔ سارے لوگ خوف کی وجہ سے اس گھر سے باہر نکل گئے۔ اب میں اپنی جماعت کے ساتھ وہاں پر موجود تھا۔ تبھی ہم لوگوں نے فیصلہ کیا کہ تمہاری لاش کو اٹھا کر اپنی جنات کی دنیا میں لے آئیں گے اور ظالم انسانوں کی دنیا میں دفن نہیں ہونے دیں گے۔
پھر میں نے اپنی ساری طاقتیں استعمال کر کے تمہیں جنات کی دنیا میں منتقل کروا دیا اور اپنے جنات کے سردار سے یہ کہا کہ کسی بھی صورت اس لڑکی کی جان بچائی جائے، کیونکہ زیادہ خون بہنے کی وجہ سے اس کے جسم کا سارا خون نکل چکا ہے، جس کی وجہ سے یہ پوری کی پوری سرد پڑ چکی ہے۔ میں تمہیں مرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ جنات کے سردار نے مجھ سے کہا کہ تمہیں انعام کے طور پر یہ محل دیا جائے گا، مگر تمہاری ساری طاقتیں واپس لے لی جائیں گی۔ تم بھی انہی انسانوں کی طرح ایک عام وجود میں زندگی گزارو گے۔ میں نے اپنی ساری طاقتیں دے کر تمہاری جان بچائی۔ 6 ماہ تک تمہاری دیکھ بھال کرواتا رہا تاکہ تمہاری جان میں جان آئے اور تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ۔ اب تم بالکل ٹھیک ہو گئی ہو، مگر تم اب واپس نہیں جا سکتی۔ اگر چاہو تو تم مجھ سے نکاح کر سکتی ہو، اگر نہ چاہو تب بھی تم اس محل میں ایک رانی بن کر ہمیشہ رہ سکتی ہو۔ تم پر کوئی زور زبردستی نہیں کی جائے گی۔ یہ بات سن کر میں بہت حیرت میں مبتلا ہوئی تھی، کیونکہ میں نے اپنی ساری زندگی میں دکھ ہی دکھ دیکھے تھے۔ اب محلوں میں رہ کر میں ایک رانی جیسی زندگی گزار رہی تھی۔ میں نے اس جنزاد اسد سے نکاح کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہماری شادی کے انتظامات بادشاہ جنات کی طرف سے کیے گئے۔ سارے محل میں خوشیوں کا سما تھا۔ ہم لوگوں کا خوشی خوشی نکاح کیا گیا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو خوشی خوشی قبول کیا۔ مجھے قیمتی لباس اور زیورات سے نوازا گیا۔ اسد اب اپنی جنزاد والی طاقتوں سے بالکل عاری تھا۔ وہ بالکل ہم جیسا ایک انسان تھا، مگر اسے ہر طرح کا سکھ میسر تھا، کیونکہ بہت سارے غلام اسے ہمیشہ کے لیے دے دیے گئے تھے، اور کیونکہ وہ ایک نیک جنزاد تھا اسی لیے اس کی یہ قربانی بھی رائگاں نہیں گئی تھی۔ ہم دونوں اب جنات کی دنیا میں ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے تھے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔